سردار مسعود صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ فورن پالیسی والے جو نہیں ہم نے سردار مسعود صاحب یہ جو فورن پالیسی والی سٹیٹمنٹس ہیں آپ بہتر سے اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. ہم نے کہاں وہ چڑھائی کی تھی, وہ چڑھائی تو امریکہ نے کی تھی. آپ ڈسکرائب کریے گا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں ان کو ہمیں کس طریقے سے لینا چاہیے, ہاؤ ٹو پوزیشن آور سیلز ٹو ڈیل ود واشنگٹن. نہیں جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. اصل میں یہ ہے کہ سردار مسعود صاحب فرق نہیں آئے گا, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کے اوپر جیسے ہی حملہ ہوا ہم نے اس کی مذمت کی ہے. جی میں بول رہا ہوں یا رانا صاحب بول رہے ہیں؟ سردار مسعود صاحب. ہاں جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ سے پہلے امریکہ اور بھارت میں بد اعتمادی پیدا ہو رہی تھی, اور اس کی کئی وجوہات تھی. مثلا پہلی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ بھارت جو ہے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا لیکن یوکرین کی جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دیا. دوسرے یہ ہوا کہ اس نے روس سے سستے داموں تیل خرید کے عالمی منڈیوں میں مہنگے داموں بیچا. دوسرا یہ تھا کہ اس کو ہندوستان کو تیار کیا جا رہا تھا کہ یہ چین کے مقابلے میں امریکہ کا ساتھ دے گا, لیکن وہاں انہوں نے اسیسمنٹ یہ کی کہ یہ بھارت دھوکہ دے رہا ہے, چین سے بھی تعلقات بڑھا رہا ہے, روس سے بھی تعلقات بڑھا رہا ہے, اور اس طریقے سے ایک دوغلی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے. جب صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا تو ان کو دو چیزیں سمجھائی گئیں, ایک کہ یہ ہندوستان قابل اعتبار نہیں ہے, اور دوسرے ان کو یہ بتایا کہ یہ ایک نیا عالمی نظام کھڑا کرنا چاہتا ہے جس میں ڈالر کے متبادل ایک کرنسی لائے گا. تو اس وجہ سے کچھ جو ہے بدمزگی پیدا ہوئی پس پردہ. اچھا پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی, ایک تو پاکستان نے اپنی عسکری اور نیریٹو کی برتری ثابت کی کیونکہ بھارت جھوٹ بول رہا تھا اور اس نے جارحیت کی, پاکستان نے سچ کہا اور اس نے عسکری یا فوجی برتری بھی حاصل کی. تو صدر ٹرمپ ریسپیکٹس پاور, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ ایران کے حق میں بھی کچھ بیانات دے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کے قائدین نے صدر ٹرمپ کو عزت دی, ان کا شکریہ ادا کیا. ہندوستان نے نہ صرف ان کو نشانہ تنقید بنایا بلکہ ان کے پورے میڈیا نے ایک سمیئر کیمپین شروع کر دی. ان کی تذلیل ایک منظم انداز سے ہونا شروع ہو گئی, تو اس سے دراڑیں بڑھ رہی تھی ان کے درمیان. تو مسعود صاحب یہ جو کچھ ایونٹس تھے یہ ماضی کے قریب کے پچھلے 2-4 ہفتوں کے, یہ اس سلسلے میں آئی لو تھا اور گریٹ جینٹلمین تھا, وہ گزر گیا, یا ہمیں کچھ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان دی آفنگ بھی کچھ ہے؟ جی میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جنوبی ایشیا میں ایک نئی ری الائنمنٹ ہوئی ہے, یعنی اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہوئی ہے, اور پہلے جو ہے امریکہ اپنے آپ کو امریکہ کے برابر سمجھتا تھا. ابھی جو اس نے اقدامات کیے ہیں, مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا ہے, تجارت کا ذکر کیا ہے, ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے, تو اس نے کہا کہ آپ پاکستان کے برابر ہو, آپ امریکہ کے برابر نہیں ہو. دوسری چیز جو ہے اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو چیز نکلی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی اس خطے کا اہم ملک ہے, اور مغربی ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں, مشرقی ایشیا میں اس کے درمیان ہے, تو پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹرز میں جائیں اور ان کے سینٹ کام کمانڈر سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے, واشنگٹن کچھ بھی کہتا رہے, وہ یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے, یعنی نہ صرف اسٹریٹجک اور سیاسی تعلقات ہونے چاہیے بلکہ معاشی اور تجارتی تعلقات بھی ہونے چاہیے. ابھی جو حال ہی میں رابطے ہوئے ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو وہاں ضیافت دی گئی اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے, تو اس کے کئی نتائج نکلے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہمارا ایک قسم کا دوبارہ سے اسٹریٹجک ری سیٹ ہوا ہے یا ریکیلیبریشن ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بڑے عرصے سے 2021 سے اب تک جو ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان فوجی تعلقات اس سطح پہ نہیں تھے جس پہ ہونے چاہیے تھے, تو اب ان کی سطح بحال کی گئی ہے, اور اس میں خاص طور سے جو ہے نہ صرف جو ہے ڈائلاگ یا مکالمے کی حد تک بلکہ جو ہمیں فاضل پرزے چاہیے, جو ہمیں دفاعی ٹیکنالوجی ملنی چاہیے, وہ ریلیز ہوگی. اور اس میں آپ یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس سال کے آغاز میں جو ہی صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا, انہوں نے ایک ہمیں کنسائنمنٹ دے دی تھی, ایک جو ہے ایک F-16 سسٹینمنٹ پیکج, جس کی مجموعی مالیت کو تقریباً $397 ملین تھی, تو وہ انہوں نے واگزار کر دی
اس میں اپنی جو ہے اپنے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی تعریف کی. اور اب جو اس ملاقات کے بعد ایک میں نے کہا فوجی سطح پہ، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے لیے ہمارے دونوں کے درمیان جو تجارتی اور معاشی تعلقات ہوں گے، جو کرپٹو کرنسی ہوگی، جو کرٹیکل منرلز میں ہمارا تعاون بڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پہلے سے متبادل توانائی یا رینیویبلز میں یہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے، یہ بڑھے گی.